السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ سیف اللہ؟ الحمد للہ. کیسی گزری عید آپ کی؟ الحمد للہ بڑے مزے کی. کیا کیا کیا؟ بہت کچھ کیا الحمد للہ. یعنی قربانی اور اسی طرح مختلف یعنی رشتہ داروں سے ملنا اور خاندان کے بزرگوں سے ملنا الحمد للہ. بہت سے ہمارے گاؤں میں یہ تھا کہ یہ رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو اور اس کے بعد آپ جب جائیں گاؤں تو ان کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں, چاہے آپ نے فون پہ بھی کیا ہو, تو ایک ان کو بھی ایک انداز میں حوصلہ ملتی ہے. اور ماشاء اللہ. تو کتنے لوگوں کے گھروں میں گئے؟ کون کون فوت ہوا؟ بہت سے گھروں میں گئے واللہ. کافی دیر بعد گئے آپ گاؤں؟ 1 سال بعد گیا یعنی. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اچھا ہوا. اچھا سیف اللہ بھائی, آج انشاءاللہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا لاسٹ جز 30th ٹو کمپلیٹ دس. اور اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ یہ ہم نے پورا کمپلیٹ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو جو 30th جز ہے جزمہ, اس میں ٹوٹل نمبر آف سورہز 37 ہے اور بریک ڈاؤن ڈفرینٹ سورہز کی ڈفرینٹ تھیمز ہیں. سو ویسے تو کسی بھی طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو سورہز ایڈریس کر رہی ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتا رہی ہیں, وہ ایک سورہ اعلیٰ ہے اور پھر سورہ اخلاص ہے. اس کے بعد کچھ سورہز ہیں جو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتی ہیں یا ان کے اوپر ہیں یا ایسوسیٹیڈ ود ہم ہیں. وہ ہے سورہ دوحہ اور اسی طرح سورہ کوثر, رائٹ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈفرینٹ چیزوں کا بتا رہے ہیں. اسلام کے جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, جو اشعار ہیں, اس میں سورہ فیل ہے, سورہ علق ہے, سورہ معون ہے اور سورہ مسد ہے. پھر اسی طرح کچھ اینجلس کا تذکرہ ہوتا ہے ڈفرینٹ سورہز میں. تو اس میں وہ والی سورہ بھی ہے جو پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, اور زیادہ تر تھیم کیونکہ مکی سورہز ہیں زیادہ تر, تو اسی طرح اس میں غریبوں کا خیال رکھنا, یتیم کو کھانا کھلانا یا ان کی کسٹڈی اچھی کرنا اور جو بھوکے انہیں کھانا کھلانا, یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہے. تو کون سی ہم آج سب سے پہلے آیت ڈسکس کریں گے اس جز میں؟ جی بالکل. اس میں ہم انشاءاللہ جو سب سے پہلا رکوع جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس میں سورہ نبا کی جو چند آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. ان آیات میں بہت سارے معانی ہیں اور ان معانی میں سے بھی آپ کئی اسباق اور کئی لرننگ پوائنٹس لے سکتے ہیں. جی. اس میں سب سے پہلی جو بات ہے الم نجعل الارض مہادا, یعنی کیا ہم نے زمین کو ایک انداز میں بچھونا نہیں بنایا, یعنی زمین کو آپ کے لیے ایک انداز میں قالین کی طرح بنا دیا. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. تو اس زمین کی بھی ہمیں خیال رکھنی چاہیے, یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور یہ اللہ کی نعمت بھی ہے. جسٹ امیجن دا ارتھ وداؤٹ دا زمین, یو کین ناٹ امیجن دیٹ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جیسے کہ فرمایا کہ والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کے بھی ہم نے وتد بنائے ہیں. وتد کیا ہے؟ وتد یہ یعنی اس کے نیچے بھی پہاڑوں کے نیچے جیسے جتنا آپ کو پہاڑ اوپر سے نظر آتا ہے اس کا ڈبل نیچے ہوتا ہے. کئی دفعہ 3 ٹائمز ہوتا ہے. جنرلی کہتے ہیں کہ 25% اوپر ہوتا ہے اور 75% نیچے ہوتا ہے. تو دیکھیں نا, تو یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائے ہیں اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پہاڑ بھی آپ ذرا سوچے, آپ ایسے زمین پہ ہوتے جہاں پہاڑ ہی نہیں ہے تو کیسا آپ کو ایک عجیب سی وہ ہوتی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ادھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور جوڑے میں پیدا کیا. یعنی تم لوگوں کو بھی ایک انداز میں اگر آپ دیکھیں, یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ چاہے انسان ہو یا حیوان ہو, ان کے جوڑے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک جو بڑی نعمت ہے وہ ہے ایک مرد کے لیے زوجہ صالحہ. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبب الی من دنیاکم المرأۃ الصالحہ. اور ایک اور چیز, یعنی مثلا دنیا میں سے جو محبوب ترین چیزوں میں سے جو چیزیں ہیں, 2 چیزیں ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ, ایک نیک عورت. نیک عورت. اور نیک عورت اگر آپ
کی زوجہ ہو تو واللہ زندگی اور یہ جو مشقت والی زندگی ہے یہ آپ کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے. بالکل ایک انداز میں یہ جو زوجہ ہوتی ہے یہی جنتوں کا و جہنم کا، یعنی یہی دنیا میں آپ کے لیے یا تو آپ کے گھر کو باغ کر دیتی ہے، چار چاند لگا دیتی ہے، یا اس گھر کو آپ کے لیے جہنم بنا دیتی ہے. بالکل. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک اچھی زوجہ صالحہ دی ہے اس پر اللہ کا شکر کرے، اور اگر اچھی زوجہ نہیں ملی تو اس پر صبر کرے. بالکل ٹھیک ہے نا، صبر اور شکر میں کے مابین رہتا ہے انسان. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور یہ جو تم لوگوں کا جو سونا ہے نا رات کو، خاص کر ادھر رات کا ذکر ابھی اس کے بعد آئے گا، یعنی سونا جو ہے یہ بھی تم لوگوں کے لیے ایک آرام، باعث آرام بنا ہے. آپ ذرا سوچئے اگر آپ کی زندگی وداؤٹ سلیپنگ ہوتی، نیند کے بغیر ہوتی، تو آپ کی لائف کیسے ہوتی. واللہ آج کل ہم دیکھیں یعنی تھک ہار جائے تھوڑا سا سوتے ہیں، 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، انسان ماشاء اللہ چست ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے. اور اسی طرح وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، پہلے نیند کا ذکر آئے پھر لیل کا ذکر آئے، ٹھیک ہے نا. اور لیل رات کو کہتے ہیں، یعنی رات کیا کر دے، لباس بنا لیا آپ کے لیے. یعنی آپ کو ایک نارمل یعنی جو لائف ہے، نیچرل لائف، طبیعی لائف، وہ کیا ہے کہ انسان دن کو کام کرے، رات کو آرام کرے. اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی جو آیت ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے جو دن کا جو ہے وہ معاشت کے لیے، وہ آپ کے کھانے پینے کے لیے، آپ کی محنت و مشقت کے لیے ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارے آج کل کے معاشرے میں، رات دن رات ہو گئی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں یا کچھ نوجوان ایسے ہیں جو رات پوری جاگ کے رہتے ہیں اور پورا دن سوتے رہتے ہیں. بالکل. نہ نماز کی فکر، نہ اپنے باقی چیزوں کی فکر، اور اس وجہ سے ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکلی اور فزیکلی اور ایمانی طور پر بھی. اور ایک نیچرل بینگ نہیں رہتا وہ، اور اس کی لائف میں سٹریس بھی زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں، یا اس کے بارے میں میں نے کچھ پڑھا بھی تھا اسٹیٹکس، یعنی جو لوگ زیادہ تر رات کی شفٹیں کرتے ہیں، کام ان کا رات کو ہوتا ہے، ان کی لائف میں ایک عجیب سا سٹریس ہوتا ہے. شیخ اس کی ریزن یہ ہے نا کہ ہمارے باڈی کے اندر ایک ہیومن کلاک ہوتی ہے، اور وہ ہیومن کلاک نیچرلی جو نیچر ہے اس کے اکارڈنگلی اسائنڈ ہوتی ہے. اور اسی طرح کچھ سیکریشنز، ہارمونل ڈسچارجز، گروتھ کے اور باقی ساری چیزوں کے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اراؤنڈ دا کلاک جو ہوئی ہے. کافی جو گروتھ ہارمونز ہیں وہ تو ارلی پارٹ آف دا نائٹ میں ہی ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی گروتھ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ دے شوڈ بی ارلی ونس ٹو گو آن بیڈ اینڈ دا ونس ٹو ویک اپ ارلی. بالکل. اسی لیے دیکھیں نا آپ ایک انداز میں اگر آپ دیکھیں ہمارے لیے ایک جو کلاک ہے وہ ہے نمازیں. 5 ٹائم کی جو نمازیں ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں ہماری یہ کلاک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے فجر کے ٹائم اٹھنا، ٹھیک ہے نا، ظہر کے ٹائم آپ یعنی ایک انداز میں آپ کے لیے تھوڑا راحت کا وقت، پھر قیلولہ کا وقت، پھر عصر کے ٹائم تھوڑا بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اور اس سے ایمانی چارج ہو جاتا ہے. تو مغرب کے ٹائم بولتے کہ خلاص اب تمہارا کام ہے، کام ختم کرو، نماز پڑھو، کھاؤ پیو اور عشاء تک نماز پڑھ کے سو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ عشاء کے بعد بغیر کسی وجہ کے فضول بات نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی نہیں ہے الا کہ کوئی شرعی بات ہو یا کوئی وہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساعتوں کو، اپنی گھڑیوں کو درست کریں اور ٹائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اس کے بعد بھی بہت سی باتیں ہیں اسی آیت میں، لیکن ہم فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور دوسری طرف جاتے ہیں، آیت کی طرف جو سورہ نازعات کی ہے. ہاں جی. جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. اللہ اکبر. یہ بھی بڑی خوبصورت یعنی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعى، یعنی قیامت کے دن وہ اپنے کاموں کو یاد کرے گا انسان.
وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جو دوزخ ہے نا وہ سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. فاما من طغى، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے اندر سرکشی پائی اور اپنے آپ کو بڑا دکھایا اور اپنے ایک بغاوت کی اور ایک انداز میں یعنی طاغوت بن گیا، اور کیا کیا اس نے، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کو ترجیح دی آخرت پر. سمجھا کہ یہی دنیا ہے، یہی اصل چیز ہے، پیسہ کماؤ، نام کماؤ، ہاں، اور اپنے آپ کو بڑا دکھاؤ، ہاں، اور یہ کس کے پلے؟ آخرت کے پلے. ترجیحات کی بات ہے نا اصل میں. یعنی اف یو ہیو ٹو چوائس، دنیا و آخرت، وٹ یو ول چوائس، دس از دا کوشچن، وٹ ول یو چوز. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن الجحیم ہی المأویٰ، اور وہ جو دنیا کی جو زندگی کو مقدم جو سمجھتا تھا، اس کا کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا تھا. اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ اکبر، اور جو ڈر جاتا تھا کس بات سے؟ مقام ربی، کہ وہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا. اس مقام سے ڈرتا تھا کہ ہاؤ ہی ول فیس اللہ بائی دیز سنس. اور جب یہ وہ مقام یاد کرتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی جو خواہش ہے نا، جو اس کے ڈیزائرز ہے، اس کو وہ دبا دیتا تھا، اس کو منع کر دیتا تھا. تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ اس کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے پھر جنت ہی اس کا ماشاءاللہ اس کا ٹھکانہ ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل جو تزکیۃ النفس کیا ہے؟ نہى النفس عن الهوى، اپنے نفس کو، اپنے ڈیزائرز کو، یعنی اپنے نفس کو ڈیزائر سے بچا کے رکھے. اور جب بھی اس کا دل چاہے، ہر چاہنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کرے. جی آپ کا دل چاہتا ہے کہ دو اے سی چلے، اب ضروری نہیں کہ آپ اس کو چلائیں، آپ اپنے دل کو دبائیں، بولے کہ بیٹا مرد کا بچہ بنو، تھوڑا سا پسینہ آنے، تھوڑا سا برداشت پیدا کرو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انسان بھی، جس طرح کسی بندے کا دل کرتا ہے کھانا کھانے، بالکل انسان مثلا میرا دل کرتا ہے یار آج میں یہ پورا پلیٹ بریانی کا کھا لوں، یار پیٹ نہیں بھرا ایک اور لے آؤ. ہر چاہت کے وقت آپ نے ضروری نہیں کہ اس کو حاصل کرنا. اپنے نفس کی بھی تربیت کریں، اپنے آپ کو روکے کہ سیف اللہ بھائی بس یار ایک بریانی پلیٹ کھا لیے، دوسرا نہیں کھاؤ، بس روک دو. اپنے نفس کو روک کے رکھو. کیونکہ شیخ لیکن اس میں کچھ لوگوں کی چاہتے ہوتی ہیں جس طرح دوسری شادی کرنے کا. ہاں ٹھیک ہے. اگر کسی دیکھے جو ایک ہے جائز چاہت، اب کھانا بھی تو جائز ہی ہے. جو مثلا رسول صاحب نے کہا نا کہ ثلث لطعامک وثلث لشرابک وثلث، ہاں تو دیکھیں تو یہ بھی تو بیلنس رہنا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں سورہ. آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہو تو بتائیں آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اپنے نفس کو بندے کو ٹیم کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ کچھ جو جائز خواہشات ہیں اس کو بھی نہیں فلفل کرتے، اس کو بھی دباتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے نا جو سنفل ڈیزائر وہ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں ہر ٹائم. ٹھیک ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نا وہ کیوں منع کرے؟ اللہ نے مجھے اجازت دی الحمدللہ کہ میں جو زندگی کی آسائش ہے جو حلال کمائی سے میں نے کی، اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم والی ڈیزائرز کی بات کر رہے ہیں جس طرح ایک بندے کا ڈیزائر ہے، جو اس کا دل کرتا ہے کہ گناہ کا کام کروں، اس کا دل کر رہا ہے کہ میں میسٹربیشن کروں، میں پورن دیکھوں، اس کا دل کر رہا ہے کہ میں ادھر لبرٹی چوک جا کے اپنی ٹھڑک پوری کروں، تو اس کو روکنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے فرید بھائی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان ڈیزائر سے روکیں. تو ہم حرام ڈیزائرز کی بات کر رہے ہیں نہ کہ حلال. ٹھیک ہے. اگر آپ حلال اور حرام دونوں کو روک دیں گے تو انسان تنگ آ جاتا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے تصوف کے نام پہ، تزکیۃ النفس کے نام پہ کیا کرتے ہیں، وہ جو حلال چیز ہے نا اس کو بھی روک دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کے بندے کے اندر ایک عجیب سی فرسٹریشن آ جاتی ہے. آخر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، یعنی شروع میں وہ فل ایکسٹریم ریلیجیس ہو جاتے ہیں اور حلال کو بھی حرام کر دیتے ہیں، پھر ایک انداز میں پھر دوبارہ وہ فل ایکسٹریم چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ ایتھیزم اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور ہر چیز کو حلال کر دیتے ہیں. بالکل. تو بیچ میں رہنا چاہیے. بالکل. اسی طرح جو میں ایک اور جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہ قیامت کی، یعنی ایک بات ہے سورہ عبسہ کی. یعنی قیامت کے دن جو ہے آپ کے جو قریبی رشتہ دار، آپ کے خونی رشتہ دار بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے. اس کو یاد رکھیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءت الصاخہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جب قیامت کا یہ جو ساخہ آئے گا، یعنی قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے
بھائی سے, سگے بھائی سے بھاگیں گے. آج جس بھائی کے لیے آپ قربانیاں دیتے ہو, آپ جس بھائی کے لیے خرچے کرتے ہو, آپ آج جس بھائی کے لیے روتے ہو, جس کے لیے فکر مند ہوتے ہو, جس کو یہ کہتے ہو کہ بھائی جان آپ کو تکلیف ہوتا ہے, آپ کام چھوڑ دیں, میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, آپ کچھ نہ کریں, میں موجود ہوں. آپ کو ہو رہا ہے آپ گاؤں جائیں, آپ ادھر جو کرنا چاہیں کریں, میں موجود ہوں. آپ نے بزنس کرنا, آج وہ جس بھائی کو آپ یہ کہتے ہو, کل آپ اس کو دیکھ کے بھاگیں گے. ہاں, اور وہ امہ و ابی, اور اپنی ماں سے. آپ ذرا سوچیں, وہ ماں جس کے لیے آپ دنیا میں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے انسان کو, لیکن آخرت میں اسی ماں سے آپ بھاگو گے, اسی باپ کو دیکھ کے بھاگو گے. اور وہ صاحبتی و بنی, اور اپنے بیوی بچوں کے لیے. آج جو ہم ایک انداز میں انسان شادی کرنے کے بعد پوری زندگی ایک انداز میں اپنے بیوی بچوں کے لیے وقف کر دیتا ہے, ان کے لیے کماتا ہے, ان کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, ہر وقت اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, ان کے لیے فکر مند رہتا ہے. کل انہی بچوں کو, انہی بیوی کو دیکھ کے تم بھاگو گے. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر کسی کو فکر ہوگی اپنے آپ کی, نفسی نفسی. ہر کوئی کہے گا, فرید بھی کہے گا, سیف اللہ بھی کہے گا کہ کاش میں بچ جاؤں, بس میں نکل جاؤں آج اس پل صراط سے. صرف ہم نہیں بلکہ انبیاء تک کہیں گے, انبیاء تک کہیں گے کہ سلم سلم, میں بس میں بچ جاؤں. تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی, تو اس دن کے لیے تیاری کر لیں. آج دنیا میں چلے ہمارے حقوق ہے, رشتہ داری ہے, لیکن ذہن میں رکھے آخرت میں آپ نے اکیلے جانا ہے. کوئی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن, بلکہ رشتہ دار کو دیکھ کے بھاگے گا, کہیں یہ مجھ سے میری نیکی نہ مانگے, کہیں یہ مجھ سے کوئی فیور نہ مانگ لے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالی ہمیں اس قیامت کے ان لمحات میں اللہ تعالی ہمیں محفوظ کر لے, اور ہمیں یعنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے انشاءاللہ. میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. جی شیخ, جس طرح ہم نے پہلی بات کی نا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, اس کا کنٹراسٹ دنیا میں دیکھیں کہ ہم لوگ اکثر جو لوگ ہیں وہ حرام کمائی کیوں کرتے ہیں. ایک تو چلو اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں, لیکن کئی دفعہ آپ دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کر دیتے ہو کہ یار یہ میں یہاں سے رشوت لے لوں, میں بچے کے لیے یہ کر لوں گا, اس کو میں یہ دے دوں گا, یا میں اولاد کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے تو مرنا ہی مرنا ہے, آپ یہ یہاں پہ گھر بنا دوں گا, یہ کر لوں گا. اور جس کے لیے آپ گناہ کر رہے ہو یا جس کے ساتھ مل کے کر رہے ہو, اگر اس کو اس طرح کریں کہ ابھی آپ گروپ بندی کر رہے ہو, لابنگ کر رہے ہو اور کسی اور بندے کے خلاف کر رہے ہو, وہ جس کے لیے آپ نے لابنگ کی وہ بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. یعنی کہ دس از ون آف دا وے کہ اب آپ کو اپنی آخرت کا خود ہی خیال رکھنا, کیونکہ آپ جو بھی گناہ کر رہے ہو یا جو بھی غلط کام کر رہے ہو کسی ریلیشن شپ کی وجہ سے کر رہے ہو نا, وہ ریلیشن شپ بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اور سیکنڈ, کس طرح آج کل کے دور میں ایک جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے, ایون پیرنٹس بھی. سب دونوں سینیریو میں آپ دیکھیں, کسی کی کڈنی ریپلیسمنٹ ہو تو پیرنٹس یا اسپاؤسز تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا آرگن ڈونیٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ والا معاملہ آخرت کے دن نہیں ہوگا. صحیح بات. یعنی کہ تب تو نفسا نفسی کا دور ہوگا. اور جس طرح ہم نے پہلے بھی کچھ روایات میں ڈسکس کیا کہ مختلف لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. جی بالکل. اور انبیاء بھی کہیں گے کہ وہ انہیں ڈکلائن کر دیں گے, اور وہ پھر آخر میں شفاعت کے لیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس طرح کے سینیریو میں تو بندے کو صرف اپنی ہی فکر رہے گی, اور آج کل بھی اپنی فکر ہی کرنی چاہیے. اکثر دیکھیں جب ارتھ کوئک وغیرہ آتا ہے تو بندہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, سب سے پہلے بھاگتا ہے. اچھا, یہ والا میگنیٹیوڈ تو بہت کم ہوتا ہے نا, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ارتھ کوئک آیا بندہ باہر نکل گیا. بالکل. لیکن اس طرح کا اگر میگنیٹیوڈ پورا دن رہے یا پتہ نہیں کتنا ایام رہے, اس کا تو ہمیں پتہ نہیں, تو پھر کیا حالت ہوتی ہوگی. صحیح بات ہے یار فرید بھائی, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن یعنی ایسی افراتفری ہوگی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اللہ. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس دن سارے جو لوگ ہیں وہ نیکڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. صحیح بات. اور پھر ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاید حدیث ہے, انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ یعنی قیامت کے دن جیسے کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا, ہاں جی, کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. دیکھیں نا, تو ہم لوگ کبھی کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس قبیلے کا ہوں یا اس بندے کا ہوں تو انشاءاللہ میرے لیے آسان ہے. اس طرح بالکل نہیں ہے.
لیکن یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کوئی جاری رہے، تو جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اذا انقطع یعنی اگر انسان فوت ہو جائے تو انقطع عمله الا من ثلاث، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، ایک ہے او ولد صالح يدعو لك او علم ينتفع به، یعنی یا تو آپ کا بچہ اللہ والا ہو، اچھی آپ نے تربیت کی ہو کہ آپ کے دنیا کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے. بالکل. دوسرا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو عطا کیا ہے تو آپ جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ چالو کر دے. صدقہ جاریہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہے نارمل صدقہ، آپ نے کسی کو دیا، اس نے کھا لیا، ختم ہو گیا. ایک ہے صدقہ جاریہ جو چلتی رہتی ہے تسلسل سے، یعنی مثلا آپ نے ایک مدرسہ بنا لیا یا ایک آرگنائزیشن بنا لی، اسلامک آرگنائزیشن، یا آپ نے ایک ہاسپٹل بنا لیا، یا آپ نے کوئی کنواں کھود لیا، یا آپ نے کوئی بھی اس طرح کا کوئی خیراتی کام کیا اللہ کے لیے، جو لوگ اس سے بار بار اس فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ. اور اسی طرح ان میں سے جو سب سے بہترین بعض علماء کہتے ہیں وہ ہے علم ينتفع به، یعنی ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یعنی آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے اتنا علم نشر کر لیں، چاہے مختلف فارمز ہیں آج کل، یعنی آپ کے پاس آج کل ویڈیوز کے فارم ہیں، اسی طرح مختلف فارمز ہیں، اسی طرح کتابی شکل میں، اسی طرح آج کل PDF کا زمانہ ہے، اسی طرح اور بھی کئی طریقے سے آپ اپنا علم نشر کر کے جا سکتے ہیں، اور وہ چلتا رہتا ہے. آج دیکھیں کئی ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی، 500 سال 600 سال وہ ان کے زندہ ہیں. وہ جنہوں نے لکھی ہے وہ تو فوت ہو چکے، وہ اپنے قبروں میں مردہ ہے، لیکن وہ ہمارے زندگیوں میں زندہ ہیں. ان کو ہم روزانہ یاد کرتے ہیں، روزانہ کہتے ہیں قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ نے کہا، ابن قیم نے کہا رحمہ اللہ. اور اسی طرح ہم روزانہ کہتے ہیں مثلا مختلف علماء کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں نا، امام نووی نے کہا یا ابن حجر نے کہا، تو دیکھیں تو یہ بھی ایک علم ہے. یا پھر مثلا بندہ کیا کرے، مثلا فرید بھائی جیسا کوئی پیسہ والا بندہ ہے، وہ بولتے ہیں کہ یار چلو میرے پاس علم تو وہ ہے، لیکن کسی اور کو میں پیسے دیتا ہوں، وہ اپنا علم اس میں چھاپنے میں اس کی مدد کر دیتا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ کو بھی اس علم کا فائدہ کہ آپ نے اس میں چھپانے میں مدد کی، اور اس بندے کو بھی فائدہ. بالکل، ایک تیر سے 2-3 نشان. تو یہ سارے بھی ایک انداز میں دس از اے بیوٹیفل اور گریٹسٹ بزنس، یہ صدقہ جاریہ والا جو عمل ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں یعنی رہتے ہوئے جانے سے پہلے ہم جو کچھ کرنا چاہیں کر کے چلے جائیں. صدقہ جاریہ اگر پیسہ ہے دے دیں، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد ہم سمجھتے کہ یار میرے بچے میرے یہ وہ کریں گے، بہت مشکل ہوتا ہے. الا یہ کہ آپ کے بچے بڑے اچھے ہوں، ورنہ نارملی غالباً بہت مشکل ہے کہ والدین کے جانے کے بعد بچے والدین کے لیے یا ان کے پیسوں سے کوئی صدقہ جاریہ شروع کریں. ہوتا ہے لیکن بہت کم ہے اوور آل اگر ہم دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح یہ کہ ہمارے بہت سے احباب جو ہیں مختلف بڑے بڑے ناموں کو، بڑے بڑے آرگنائزیشن کو تو ڈونیشن دے دیتے ہیں، ہے نا، بڑے بڑے مثلا کوئی بھی ہو، لیکن جو وہ اسٹیبل ہوتے ہیں، جو نان اسٹیبل ہے، جو ابھی تک شیکنگ موڈ میں ہے، جو ابھی تک سروائیول میں جی رہے ہیں، ایسے آرگنائزیشن جو ابھی ابتدائی سفر میں ہیں. مثلا یوتھ میٹر دیکھ لیں آپ، ابھی 1-1.5 سال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، 1-1.5 سال ہوا، ابھی تک ہم فائنینشلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. ہمیں ہر مہینے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ہر مہینے ہمیں ڈونیشن کے لیے باغ دور کرنی پڑتی ہے. واللہ یعنی کبھی کبھی ہم اللہ کے لیے ذلیل بھی ہو جاتے ہیں. ہاں، میں تو نہیں جو ڈونیشن مانگنے والے ہیں فرید بھائی، ہاں، لیکن اللہ قبول کرے. تو اس لیے ہمارے احباب کو چاہیے جو دیکھنے والے ہیں کہ وہ ایسی آرگنائزیشن کی بھی مدد کریں ڈوبنے سے، ختم ہو جانے سے اس کو بچائے. اور یہ ڈونیشن دینے والا بھی سمجھے کہ یہ اس کے فائدے کے لیے، ہاں، کوئی ہمارے اوپر احسان نہیں ہے، یہ ایک معاشرے کے لیے، ایک معاشرے کو آپ تبدیل کرنے میں آپ کا بڑا حصہ ہوگا. تو ضرور بڑھ چڑھ کے اس میں بھی حصہ لیں انشاءاللہ. یہ ایک صدقہ جاریہ کا عمل ہے. اور شیخ ایسے بھی ہے کہ جو لوگ ڈونیٹ کرتے بھی ہیں انہیں بھی انکریجمنٹ ملنی چاہیے. نو ڈاؤٹ. دیکھیں آپ جس ادارے کو ڈونیشن دے رہے ہیں، مثلا کوئی بندہ اگر یوتھ میٹر کو ڈونیشن دے رہا ہے، آپ ذرا سوچیے کتنے لوگ ادھر پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ روزانہ. اور آج کل ہمارا یوتھ لیڈرشپ پروگرام چل رہا ہے، اسی طرح حفظ چل رہا ہے، اسی طرح ادھر ہمارے میڈیا کے کام چل رہے ہیں، اسی طرح مختلف کام چل رہے ہیں، لیکچرز چلتے ہیں، اس میں لوگ آتے ہیں، ان کو چیزیں پرووائڈ کی، ان سب میں آپ کو ثواب ملے گا. آپ ذرا سوچیے نا، ایک بندہ جو ادھر پڑھنے آتا ہے اس کا ثواب آپ کے پلے میں جا رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے اور آپ کو مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا، اس ادارے کو ختم ہونے سے بچایا، اس ادارے کو آپ کھڑا کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک انداز میں صدقہ جاریہ ہے, اور یہ ایک بہت خاص کر یعنی وہ کوئی بندے ایسے ویسے کام کریں نا, بلکہ قال اللہ قال رسول سیکھنے آتے ہیں, تو یہ بھی ان کے لیے بڑی بات ہے. اور مزید دے, اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ آرام سے اچھی اماؤنٹ دے سکتے ہیں, اور ابھی آپ کم دے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ دیں. بالکل شیخ, یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے لیکن آپ اس میں سے بس بہت تھوڑا دے کے آپ سمجھ لیتے کہ کیا بات ہے. آپ مزید دیں, اللہ آپ کو توفیق دے. بالکل, کیونکہ دیکھیں جتنا آپ دیں گے اتنا ادھر سے کام زیادہ ہوگا. جیسے آپ انجن میں اگر پیٹرول کم ہو تو کیا ہوگا, فیول ڈالتے ہیں, ہاں تو فیول زیادہ ڈالیں گے تو گاڑی تیز بھاگے گی, دور بھاگے گی, ورنہ فیول بیچ ہو تو بیچ میں گاڑی رک جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو فیول ڈالنے کی توفیق دے, آمین, اور ڈونیشن دینے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں میرے خیال. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.